آج ہم تیسرے لیکچر میں آئیں گے اور تقریباً آج 1914 سے اسٹارٹ لیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آج 1931 تک کی ہسٹری کمپلیٹ کریں۔ 1914 سے ہم لیں گے کہ جب امام سلطان محمد شاہ لاہور میں مسلم لیگ کی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر بھی امام کا اسٹیشن پر گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا اور یہاں پر بھی امام کو گاڑی میں بٹھایا گیا تھا جس کے گھوڑے نہیں تھے، اور لاہور کے لوگوں کی یہ رسم ہو گئی تھی کہ بڑے بڑے سربراہ اور لیڈروں کی جو گاڑی ہے گھوڑے بغیر کی کھینچی جائے، اور اس بنا پر لاہور کے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی گاڑی کھینچی تھی۔ اس میں سے بین الاقوامی عدالت کے صدر سر ظفر اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بھی اس گاڑی کھینچنے میں تھا۔ یہ شخص سر ظفر اللہ اس وقت لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا۔ روڈ کے دونوں سائڈ ڈیکوریٹ کیے گئے تھے اور اس طرح امام کی گاڑی کو پینڈول میں لایا گیا۔ پینڈول کے اندر امام کو ان الفاظ سے ویلکم کیا گیا: مرحبا ہمارے دلوں کو جیتنے والے اے با حشمت سردار، آپ اس عالم کی روئے زمین پر آفتاب کی مثال درخشاں رہے ہو۔ اسلامیوں کے محافظ، شہراء آفاق مردوں کے سربراہ، دینداروں کے رہبر، ایمان والوں کی امید، آپ کی مدد اور رہنمائی کے لیے اسلامی گروہ آپ کے دروازے پر انتظاری کر رہے ہیں۔ اے مرتبے والے شہزادے، آپ کی ہستی سے اسلام کو فخر ہے۔ ملک کی آبرو کو بڑھانے والے اے بزرگ، پرانی مصیبت اور آفت کا علاج کرنے والے معزز خاندان اور اعلیٰ نسل کے شہزادے، آپ پر ہندوستان قربان ہو رہا ہے۔ آپ کے قدموں کی خاک کے سرمے سے دیوتاؤں کی آنکھ روشن ہے۔ مرحبا اچھے کاموں کے رہنما، مذہب کے فرقوں کے اختلافات کو مٹا دینے والے، مرحبا آپ کا دل عشق اور اتحاد کا آئینہ ہے، اتحاد کا راستہ دکھانے والے آپ ہمارے رہنما ہو۔ جہالت اور دکھ کے اندھیروں کو نکال کر یونیورسٹی کو پایا ڈالنے والے آپ کو کامیابی ہوگی۔ آسمان پر مرحبا کی آواز سنائی دی جاتی ہے، پورا ہندوستان آپ کے احسان تلے ہے۔ آپ کا نام قیامت تک قائم رہے گا، آپ کی پناہ دنیا میں کبھی بھی کم ہونے والی نہیں۔ اے آغا خان، آپ ہمیشہ زندہ ہیں۔ اس طرح امام کا ویلکم اور خیر مقدم کیا گیا، اور یہ تھی مسلم لیگ 1914 میں جو کانفرنس ہوئی تھی لاہور کے اندر۔ اسی سال امام نے یعنی 1914 کے اندر امام نے کچھ ڈونیشن دیے تھے۔ لندن کے اندر اب تک مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھا، اگر تھا تو کوئی ایسی جگہ پر تھا جس کے لیے اس کو ذرا تکلیف ہوتی تھی۔ اس بنا پر مسلمانوں کے قبرستان کے لیے امام نے ارینجمنٹ کیا اور اس کی زمین کے لیے امام نے 600 پاؤنڈ کا عطیہ دیا تھا۔ امام نے کنڈی گل شہر کی مسلم یتیم خانے میں 2,000 روپے کا عطیہ دیا تھا اس سال، اور رنگون میں انٹر اسلامک فنڈ میں
امام نے 5,000 روپے کا عطیہ دیا. 1914 تاریخ کے لحاظ سے ایک اہم دور تھا، اور وہ کہ اس سال پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی. 1914 سے 1919 تک یہ جنگ جاری رہی تھی. پہلی جنگ عظیم 1914 میں اگست کا مہینہ تھا، جب بیلجیم کے اوپر جرمنیوں نے رات کے 2 بجے حملہ کیا تھا. اس وقت عالمی جنگ چھڑ چکی تھی، اور یہ جو 1914 کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کی فورکاسٹ پیشن گوئی امام نے 1911 جولائی کے اندر کی تھی. خود امام نے بھی میموریز میں لکھا ہے کہ میں نے اس جولائی 1911 کے اندر اس کی فورکاسٹ کی تھی. لیو میکس کے نیشنل ریویو اخبار میں آپ نے حقیقت میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس نے بتایا تھا کہ عنقریب ایک عالمی جنگ چھڑے گی. جنگ کے موقع پر امام زنزبار کے اندر تھے، اور فوراً امام نے برطانیہ کی دوستی میں برطانیہ کے فیور کے اندر وہ خطاب جو امام کو 1900 میں یعنی 14 سال پہلے جرمن کے ولیم کیسر نے دیا تھا، وہ ٹائٹل امام نے جرمنی کو واپس کر دیا. وہ ٹائٹل تھا فرسٹ کلاس پروشین آرڈر آف دی رائل کراؤن. یہ ٹائٹل امام نے واپس کر دیا، اور امام نے بتایا کہ میں برطانیہ کی طرف ہوں اور جرمنیوں کو کسی طرح بھی ساتھ نہیں دوں. برٹش کالونی میں جو دنیا کے اندر اسماعیلی رہتے تھے، خواہ وہ افریقہ میں ہو یا ایشیا کے اندر ہو، امام نے ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے مریدوں کو بھی بتایا کہ آپ جہاں بھی رہتے ہوں وہاں پر آپ کو ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کام کہ آپ برطانیہ کی حکومت کو ساتھ دو اور کوئی بھی جرمن یا دشمن ممالک کو ساتھ نہیں دے. اسی دوران امام نے روئٹر کے اخبار نویس کو ایک انٹرویو دیا. امام نے فرمایا، دل گیری ہوتی ہے کہ مجھے فوجی تعلیم نہیں ملی، لیکن وار آفس میری خدمت قبول کر لے تو بہت خوشی سے لڑائی میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں کہیں بھی جانے اور کوئی بھی کام کرنے میں راضی ہوں گا. اگر وہ مجھے کوئی بھی موقع دے تو برطانیہ سامراج کے واسطے خون کا آخری قطرہ بھی دے دوں گا. اس طرح کا انٹرویو امام نے دیا تھا اور اپنی سروس پیش کی تھی. لیکن امام نے میموریز میں لکھا ہے کہ لارڈ کچنر نے مجھے نصیحت کی کہ آپ لڑائی کے اندر شامل مت ہوں. لیکن امام جنگ کے دوران افریقہ، ایشیا اور یورپ کے مختلف ممالک کا دورہ کرتے تھے، اور اس وقت امام برطانیہ کی جو فوج تھی اس کا جو جوش تھا اس کو بڑھاتے تھے، اس کی اسپرٹ کو بڑھاتے تھے. امام اس کو ہمت دیتے تھے، اور اس طرح امام کسی نہ کسی طرح برطانیہ کو ساتھ دینا جاری رکھا تھا، اور اس طرح یہاں سے وہاں جانا، طرح طرح کے دورے کرنا. اس لیے امام کی طبیعت جسمانی طور سے خراب ہوگی، اور ڈاکٹروں نے امام کو ایڈوائز کیا کہ آپ کمپلیٹ ریسٹ کرو. امام نے جو کچھ بھی خدمات پیش کی تھی برطانیہ کو، اس کے بارے میں یورپ کے اخبار نویسوں نے امام کے بارے میں بہت کچھ اچھے اچھے آرٹیکل لکھے تھے. میں آپ کو 2 اخبار نویس کی رائے میں سناتا ہوں. پہلا ہے لنڈن میل. اس نے لکھا ہے، آخان برطانیہ حکومت کے سچے وفادار ہیں. جو شخص آنکھ کے ایک اشارے میں 2 کروڑ انسانوں کو قبضے میں رکھ سکتا ہو، اس کا خیال کرتے ہوئے ان کی وفاداری کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. آپ حضرت محمد کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. ونٹر میگزین نے لکھا ہے آپ کے بارے میں، مشرق و مغرب میں جو فاصلہ ہے اسے ختم کرنے کے لیے جو شخص ہے وہ سر آخان ہے. ہمیں سر آخان کی طرف سے اچانک اور غیر معمولی امداد ملی تھی.
میں نے آپ کو بتایا کہ 1914 سے 1919 تک یہ جنگ تھی، جنگ عظیم، اور 1915 کے اندر چونکہ جنگ جاری تھی، امام اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر تھے اور امام کے خلاف ایک سازش ہوئی۔ بات یہ تھی کہ زیورخ جو سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل ہے، وہاں پر امام، پرنسس تھیریسا اور پرنس علی سلمان خان وہاں کی ایک ہوٹل کے اندر قیام کیا تھا۔ جرمن کے کچھ لوگوں نے اس جگہ پر ٹائم بم رکھا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کا کسی نہ کسی طرح قتل ہو جائے۔ یہ ٹائم بم تو یہ رکھ کر چلے گئے، لیکن سوئٹزرلینڈ کی جو سیکریٹ سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس نے عین موقع پر امام کو اطلاع دی کہ آپ فوراً یہ جگہ خالی کر کے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر ٹائم بم رکھا ہوا۔ اس طرح امام وہاں سے چلے گئے اور اس سازش میں جرمنیوں کو ناکامی ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے ان جرمنوں کو پکڑا تھا اور اس کو سزا بھی ہوئی تھی، اور جب اس کے بارے میں سزا ہو رہی تھی اور ان کی تحقیقات ہو رہی تھی، اس اثنا میں امام سوئٹزرلینڈ میں لیوسن کی سوئس آف نان ہوٹل میں رہتے تھے۔ وہاں پر ڈاکٹر حافظ کی ہندی شرط پسند گیروں نے کافی میں زہر ملایا کہ اب کافی کے اندر زہر ملاتے ہیں، میزانے صاحب اس کو پی لیں گے اور اس طرح ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن امام کو سب کچھ روشن تھا، امام نے وہ کافی نہیں پی۔ آخرکار ڈاکٹر حافظ پکڑا گیا اور اس کو 4 سال کی سزا ہوئی اور 80 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا۔ تو اس طرح 1915 کے اندر جرمن جو دشمن تھے امام کے، اس کو کامیابی نہیں ہوتی۔ 1915 میں ہی امام بامبے سے لندن آئے۔ اس وقت بامبے کا درخانہ جو وزیر مکھی میگجی مورجی کے زیر نگرانی تعمیر ہوا تھا، اس کی امام نے اوپننگ سیریمنی کی۔ بامبے کا درخانہ جماعت اپریل کا مہینہ تھا 1916۔ امام نے جو کچھ بھی اپنی خدمات برطانیہ کو پیش کی تھی، اس کے پیش نظر برطانیہ کے شہنشاہ نے امام کو فرسٹ کلاس پرنس آف دی بامبے پریسیڈنسی کے خطاب کے ساتھ 11 توپوں کی سلامی دی گئی تھی۔ فرسٹ کلاس پرنس آف دی بامبے پریسیڈنسی، یہ خطاب کے ساتھ ساتھ امام کو 11 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی۔ یہ خطاب جو ہے صرف بادشاہوں کو ملتا ہے جس کی کوئی حکومت ہو، لیکن نہ تو امام کی کوئی ظاہری حکومت تھی، نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی ملک تھا۔ اس کے باوجود یہ واحد شخص تھے امام جس کو یہ ٹائٹل ملا تھا۔ اسی سال اب امام کی جسمانی طبیعت بگڑ چکی تھی، آنکھ میں درد ہو رہا تھا، وزن امام کا کم ہو چکا تھا، گلے کے اندر یعنی حلق میں اندر ایک گانٹھ ہو گئی تھی امام۔ آیا اس کا آپریشن ہوگا یا نہ ہوگا، اس کے لیے امام سوئٹزرلینڈ آئے اور ڈاکٹر کوچر نے یہ رپورٹ دی کہ آپ کو اس وقت آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً 18 مہینے سے زیادہ عرصے تک امام نے سوئٹزرلینڈ کے اندر قیام کیا، لیکن برطانیہ کی جو حکومت تھی اس کو ذرا فکر تھا، اس لیے اس نے امام کو ریکویسٹ کی کہ آپ سوئٹزرلینڈ فوراً چھوڑ دیجئے اور کہیں اور جگہ پر چلے جاؤ، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جرمن کے لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔
इस बिना पर इमाम फौरन जर्मनी छोड़ के इमाम पेरिस आए। यहाँ भी इमाम की तबीयत जरा बिगड़ गई थी, लेकिन प्रोफेसर पियर मेरी ने इमाम को चेक किया। प्रोफेसर पियर मेरी ने इमाम को चेक किया और बताया कि हलक की गांठ नहीं है, जिसको गोइटर कहते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं है। और उसने इलाज किया। 1 साल के अंदर इमाम का बराबर इलाज हुआ और इमाम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। मेमोइज के अंदर लिखा हुआ खुद इमाम के अल्फाज हैं कि इस तरह 3 साल तक, यानी 1916 से लेकर 1919 तक मैं जिस्मानी तौर से मैं दुनिया के कोई भी कामकाज में हिस्सा न ले सका। सिर्फ इमाम आराम करते थे और पेरिस के अंदर रहते थे। न कोई मुलाकात, न कोई दीदार, कुछ नहीं होता, न कोई सियासत। लेकिन इन अरसे में इमाम एक किताब लिखी, इंडिया इन ट्रांजिशन। बहुत से लोगों ने इंडिया इन ट्रांजिशन नामी किताब नहीं देखी। ये किताब है इंडिया इन ट्रांजिशन, जिसको इमाम ने, ये किताब मई 1918 के अंदर छपी थी और इसकी डिमांड ज्यादा थी, इसलिए अगस्त 1918 में दोबारा छपी थी। इसको बेनेनेट कोलिंगन एंड कंपनी लिमिटेड, द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस बॉम्बे और कलकत्ता ने शाया किया। इस किताब के पहले पेज पर लिखा हुआ है टू माई मदर, यानी डेडिकेट किया इमाम ने इस किताब को अपनी वालदा के नाम। इसके कुल 310 पेज हैं और ये 31 चैप्टर पर मुश्तमिल है और उसका जो टॉपिक है सियासत। ये किताब इंडिया इन ट्रांजिशन, जिसको इमाम ने 1918 के अंदर छपी, जिसको अगर देखना है इस किताब को आप देख सकते हो, जो मैंने यहाँ रखी है। आप जरा इसको देखिए कि ये एक सियासी किताब खुद इमाम ने लिखी थी उस वक्त जब इमाम पेरिस के अंदर क़याम कर रहे थे। उन्नीस 18 के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमाम को एजाजी डिग्री दी, LLD की। LLD की एजाजी डिग्री इमाम को दी गई थी। LLD लातीनी जबान में इसको लिगम डॉक्टर कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसको डॉक्टर ऑफ लॉ कहते हैं। इस किस्म की डिग्री इमाम को दी गई। 1919 के अंदर बम्बे में इमाम थे 7-8 अरब का एक डेपुटेशन हुकूमत को मिलने के लिए बम्बे आया और मरहूम शौकत अली के यहाँ उसने क़याम किया था और उसको एक चांस मिला कि वो भी इमाम से मुलाकात करे। ये डेपुटेशन जब इमाम की मुलाकात की, इमाम के साथ बातें हुई और ये चीज आपने सुनी होगी। अब ये कॉफी पिला रहे थे तो इमाम की किटली की जो चाय थी वो कम हो गई। इमाम ने नौकर से कहा कि दूसरी चाय, इसलिए इमाम के लिए वो दूसरी चाय लेने के लिए गया और इमाम गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। वो नौकर जब इमाम के करीब किटली लेकर आया तो इमाम इस तरह कप उसके सामने रखा और बातों के अंदर मसरूफ थे तो वो किटली जो थी उस नौकर के हाथ से छिटक गई और इमाम के जिस्म मुबारक, हाथ मुबारक के ऊपर वो गरम गरम चाय गिर गई। इमाम के कोट के ऊपर, जिस्म मुबारक के ऊपर ये गरम चाय गिरी। ये देखकर ये अरब का जो वक्त था, ये लोग खड़े हो गए, हैरान हो गए। और इमाम ने फरमाया, वो नौकर जो उस वक्त डर रहा था, घबरा रहा था, इमाम ने फरमाया घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ। और फौरन इमाम ने अपना ओवरकोट उतार कर वापस अरबों के साथ बातचीत करने लगे। इस वक्त अरब के ये 7-8 जो वक्त थे वो लोग सोचने लगे
آپس میں کہ اس قسم کا واقعہ حضرت امام حسین کے ساتھ ایک وقت پیش آیا تھا کہ جب ایک کنیز امام حسین کو گرم آش، جس کو ہم آج کہہ سکتے ہیں، گرم آش امام کو پیش کر رہی تھی تو امام کے اوپر گری تھی، تب وہ کنیز گھبرا گئی تھی. امام حسین نے فوراً اس کو معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کو آزاد کر دیا. اس قسم کا واقعہ یہ جو 2 لائن 3 لائن کے اندر ہمارے کلام مولا کے اندر بھی ذکر ہے. تو یہ بات چیت کر رہے تھے تو فوراً امام سلطان موسیٰ نے فرمایا کہ امام حسین کا خون مجھ میں ہے، میں خود امام حسین ہوں اور اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. تو 1920 کی طرف ہم آئیں گے. 1920 میں ترکی کی صلح کی شرطوں پر آپ مصروف تھے اور دنیا کو آپ نے یہاں پر حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کا شہر بہت حد تک متاثر ہوا تھا، اور اس کے لیے اگر امام نے ترکی کے لیے کام نہ کیا ہوتا تو آج کا جو ترکی نظر آتا ہے آدھا رشیا کے پاس چلا جاتا، آدھا برطانیہ کے پاس چلا جاتا، آدھا گریس کے پاس چلا جاتا، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ جاتا انکارا کا نام ہی، کہ یہ انکارا جو ہے یہ ترکی کا نام ہے. تو اس طرح امام کی یہ کوشش تھی کہ صلح جو ہو رہی تھی اس کے اندر غلط باتیں نہ لکھی جائے، غلط کلمے نہ استعمال کی جائے. اس لیے امام کی یہ کوشش تھی. اور جدید ترکی کے بانی تو نہیں تھے امام بہرحال، لیکن جدید ترکی کو بنانے والے، اوپر لے جانے والے امام تھے. 1921 کے اندر آپ امام کا جذبہ یہاں سے نوٹ کیجئے کہ 1921 کے اندر فرانس کا ایک نیوز پیپر ہے ڈیلی ایکسپریس، اس کو امام نے ایک انٹرویو دیا. 1921 6 مئی امام نے انٹرویو میں فرمایا، نارتھ سمت میں بسا ہوا ایک چھوٹا جزیرہ یعنی برطانیہ 7,000 میل دور 32 کروڑ کی آبادی کے ملک یعنی ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ برٹشوں کو ہند سے دوستی رکھنی چاہیے. ہند میں مسلمانوں کی آبادی 7 کروڑ ہے، وہ حکومت کے خاص دوست ہیں. ہند میں وہ یقیناً اقلیت میں ہیں، لیکن ہند میں وہ برٹش حکومت کے ستون کی مثال ہے، لیکن حالیہ برٹش کی سیاسی پالیسی کی بنا پر وہ الگ ہو گئے ہیں. ہند کی خواہش ہو تب تک تم برٹشر وہاں رہ سکتے ہو، لیکن ایک کو القاب دے کر دوسرے کو جیل میں بند کر کے ہند میں حکومت ہرگز نہیں کر سکتے. یہ انٹرویو میں امام نے آزادی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جب چاہیں تب تمہیں، برطانیہ کی طرف مخاطب ہے کہ ہم جب چاہیں اس وقت تک ہم تمہیں یہاں رکھ سکیں گے، جب ہم چاہیں گے ہم تمہیں یہاں سے بھگا دیں گے. ایک کو القاب دو اور دوسرے کو جیل میں ڈالو، یہ کہاں کا انصاف. اس طرح امام نے اس انٹرویو کے اندر مسلمانوں کی آزادی کے لیے ایک جدوجہد شروع کی. 1920 کے اندر ہی علی گڑھ یونیورسٹی وجود میں آئی تھی، اور اپریل 1921 کے اندر امام سلطان موسیٰ کو فرسٹ وائس چانسلر مقرر کیا گیا. علی گڑھ یونیورسٹی کا پہلا وائس چانسلر کی حیثیت امام مقرر ہوئے، اور 1922 کے اندر حضرت امام سلطان موسیٰ کراچی آئے، اور دیدار دینے کے بعد امام فوراً بامبے چلے گئے. 1923 سوراخ کا پروگرام تھا امام کا، یہاں پر امام 6 فروری 7 فروری 10 13 اور 14 فروری تک راجکوٹ میں آئے، دیدار دیا اور فرمان ہوئے. 16 فروری میں امام کیسود آئے. 21 فروری اور 22 فروری میں امام لمڑی آئے. یہاں پر
آپ کی اجازت سے ایک بات میں کہوں گا، اور وہ ہے 10 فروری 1923 میں راجکوٹ کی ایک مہمانی، ایک 18 سال کی جوان لڑکی تھی، امام کے حضور میں اس نے مہمانی پیش کی۔ یہ لڑکی بامبے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے امام کے حضور میں ہاتھ جوڑ کر مہمانی پیش کی، یا امام، یہ میرے مرحوم بھائی کی مہمانی ہے، آپ اس کی روح کے لیے دعا فرماؤ۔ امام نے فرمایا، ہم دعا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کی خدمت کرو۔ اس لڑکی نے دوبارہ امام کے سامنے عرض کی، یا مولا، یہ میرے مرحوم بھائی کی مہمانی ہے، آپ اس کے حق میں دعا فرماؤ۔ تب امام نے فرمایا، ہم دعا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کی بہت خدمت کرو۔ وہ لڑکی ذرا سوچنے بیٹھ گئی کہ مہمانی میں پیش کر رہی ہوں اپنے مرحوم بھائی کے لیے، اور امام دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی خدمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے ذرا اور زور سے طریقے سے امام کے سامنے عرض کی، اور اس مرتبہ جب اس نے تیسرے مرتبہ امام کے حضور میں عرض کی، تب اس کی آنکھوں میں سے پانی آ گیا کہ یا مولا، یہ میرے مرحوم بھائی کی مہمانی، خداون آپ اس کے روح کے لیے دعا فرماؤ۔ تیسری مرتبہ جب اس نے عرض کی، تب امام اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا، کون سا بھائی؟ تمہارا بھائی؟ وہ تمہارا بھائی نہیں تھا، وہ تو اشناشری تھا۔ ہم اشناشری کی مہمانی قبول نہیں کرتے۔ تمہارا بھائی جب زندہ تھا میرے دین کا دشمن تھا، وہ اشناشری مذہب پالتا تھا، وہ مر گیا، خدا نے اس کو پتھر کا اوتار دیا، یہاں سے ہزاروں میل دور کسی پہاڑی کے اندر اس کا اوتار پڑا ہوا ہے، اور ہزاروں میل دور اس پہاڑی تک ہماری دعا پہنچ نہیں سکتی، لہذا اس کو تم بھول جاؤ، اور ہم دعا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، یہی بہتر تیرے لیے ہے کہ اس کو بھول جاؤ اور میرے گھر کی خدمت کرو۔ تو بیچاری یہ لڑکی کے دل میں جو خواہش تھی، امام کے الفاظ سے کا دل ذرا کھل گیا ہوگا، اور اس طرح ایک اشناشری کی جس طرح امام نے مہمانی قبول نہیں کی، اور امام نے اس اشناشری کا حشر بھی بتایا کہ ایسے لوگوں کو موت کے بعد کیا حالت ہوتی ہے۔ بہرحال 1923 کا مہینہ جو ہے، 1923 کی جو سال ہے، یہ بھی تاریخی نقطۂ نظر سے بہت اہم ہے۔ اس سال امام نے پیر سبزلی کو سینٹرل ایشیا کے دورے کے لیے بھیجا تھا۔ پیر سبزلی کے متعلق ہندوستان کے اندر اسماعیلیہ ایسوسیشن فار انڈیا کے اندر ایک کتاب گجراتی میں چھپی ہوئی ہے، پیر سبزلی نی مدھیہ ایشیا نی مسافری۔ اس کا جو مصنف ہے عالیجا سلطان وی نور محمد، یہ 1968 میں چھپی تھی، لیکن حال ہی میں ہم لوگوں نے درخانہ وائزنگ کلاس سے پیر سبزلی کو جس نے حیاتی میں دیکھا تھا، اس بزرگوں کے ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیے تھے، اور 1 سال پہلے ہم نے ریکارڈنگ شروع کی تھی، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اس کو دنیا کے اسماعیلیہ ایسوسیشن میں روانہ کریں گے۔
ہم نے بہت سے لوگوں کا انٹرویو لیا جس میں سے بہت سے لوگ آج دنیا میں نہیں. مثلاً پیر سبزلی کے رشتے سے تعلق رکھنے والے ہمارے اعتمادی موسیٰ بھائی، جس کو ہم موسیٰ ناندی والا کہتے ہیں، وہ ہیں. اس کی گھر والی علی جانی کھتو بھائی، ان کا بھی ہم نے ریکارڈنگ کیا ہے. اور بہت سے ایسے لوگوں کا ریکارڈنگ ہوئی ہے جس کی وفات ہو گئی ہے. اور اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں، اور اس کتاب سے، کہ امام نے پیر سبزلی کو اپنے قریب بلایا اور وہ ذرا ڈر رہے تھے کہ سینٹرل ایشیا کی مسافری کے لیے کون جائے، ذرا گھبرا رہے تھے، لیکن منع تو نہیں کیا. امام نے اس کو بلا کر امام نے فرمایا، دیکھو آج ہم تمہیں وقتی ایشیا ہمارے مریدوں کو ملنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پہلے ہم نے 3 دائیوں کو اس جگہ پر بھیجا ہے. ایک پیر صدر دین، ایک پیر شمس تھا، اور تیسرا سید ناصر خسرو تھا. ان تینوں کو ہم نے وہاں پر بھیجا تھا، آج ہم تمہیں وہاں پر بھیج رہے ہیں. تو 7 اپریل 1923 کے اندر پیر سبزلی کی مسافری کا آغاز ہوا تھا، اور تقریباً نومبر اور دسمبر 1923 کے اندر یہ لوگ واپس آئے تھے. یہ مسافری بھی میں سمجھتا ہوں پڑھنے کے لائق ہے. 1923 اس سال خلافت موومنٹ کے متعلق جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر تھوڑا سا ہم بحث کریں گے. مصطفیٰ کمال پاشا، جدید ترکی کا بانی، جس کو آتا ترک کہتے ہیں یا فادر آف ٹرکی، یہ شخص یہ چاہتا تھا کہ خلافت جو ترکی کے اندر چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور ریپبلک شروع ہو جائے. ٹرکش امپائر جو تھی، جس کو دولت عثمانیہ ہم کہتے ہیں، حقیقت میں 1286 کے اندر وجود میں آئی تھی. تقریباً اگر میں غلطی نہ کروں تو میرا یہ اندازہ ہے کہ ہمارے امام شمس الدین محمد کا یہ دور ہوگا. لیکن 1918 اور 1920 کے اندر جو ترکی کے اندر ایک انقلاب آیا، ریولوشن آیا، اس کے تحت مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب خلافت زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتی، اور 1288 میں قائم ہونے والی خلافت اب ختم ہو جانی چاہیے، اور اس کی جگہ پر جمہوری یا اور کسی ریپبلک ٹائپ کی گورنمنٹ قائم ہو. مسلمان جو تھے دنیا کے اندر ذرا ناراض ہو گئے کہ اتنی پرانی خلافت چلی آ رہی ہے اور اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ تو غلط بات ہے. ہندوستان کے اندر، افریقہ کے اندر، سب جگہ پر مسلمانوں نے الگ الگ کمیٹیاں بنائی اور سوچا کہ کیا کرے. ہندوستان کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور امام کو جب پتہ چلا، امام نے مسلمانوں کے انٹریسٹ کے خاطر رائٹ آنریبل جسٹس امیر علی کے ساتھ، یہ جسٹس امیر علی جس نے اسپرٹ آف اسلام کتاب لکھی تھی، اس کے ساتھ امام نے مل کر ایک خط لکھا. یہ پورا خط آرنولڈ جی ٹوینبی اپنی کتاب سروے آف انٹرنیشنل افیئرس میں شائع کیا، جو 1925 کے اندر شائع ہوئی تھی یہ کتاب. یہ خط جو امام اور سید امیر علی نے لکھا تھا، یہ پرائم منسٹر عصمت پاشا کو لکھا گیا تھا. اس کا ایک پیراگراف یہ ہے: ہم سنی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آزادانہ مشورہ دے نہیں سکتے، تاہم ترکی کے پرانے اور سچے دوستوں کی حیثیت ایک مضبوط خلافت کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے. اٹلی کے پوپ کا مسئلہ خود اٹلی کے لوگ حل کرتے ہیں، اسی طرح خلافت کا قیام خصوصاً ترکی نیشنل اسمبلی سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح بمبئی کے اندر سینٹرل خلافت کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا،
اور ہزاروں مسلمانوں نے اس میں شرکت کی تھی اور فیصلہ کیا کہ بھیا اب کیا کریں گے اس کے اوپر، خلافت موومنٹ، خلافت قائم رہے، اس کے لیے ہم کیا کیا کریں۔ اس کے لیے امام تو اپنے طرف سے دنیا بھر کے اخباروں میں انٹرویو دے رہے تھے، اور وہ جو خط امام نے لکھا تھا سید امیر علی کے ساتھ، یہ ترکی کے اخبار نویس کے ہاتھ اس کی ایک کاپی بھیجی گئی تھی، تو ترکی کے اخبار نویس نے ان کو اخبار میں چھاپا تو اس کو سزا ہوئی ترکی کے اندر۔ لیکن آخرکار ترکی کی پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی 2 مارچ 1924 کے اندر انکارا کے اندر، اور ایک قرارداد پاس کیا گیا کہ خلافت ہمیشہ کے لیے ترکی میں ختم کیا جائے۔ یہ جو پروپوزل تھا بعد میں نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس طرح لیکویڈیٹ ہو گئی ترکی کی خلافت۔ لارڈ ایورسلے مصنف ہے ٹرکش امپائر کا، اور آرنولڈ جے ٹوئنبی جس نے یہ خط کو اپنی کتاب میں پرنٹ کیا ہے، یہ 2 حضرات یورپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہزائن صاحب خود شیعہ، سید امیر علی بھی خود شیعہ لوگ سنی کی خلافت کے لیے کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو دشمنی کرنی چاہیے۔ لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے شیعہ کی خلافت میں انٹرسٹ لے رہے تھے، اس لیے کہ وہ مسلمان کا درجہ بڑھانا چاہتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح بھی کمزور ہو جائے۔ تو اس طرح ہم آئیں گے 21 مئی 1923 میں۔ برٹش کے اندر امام تھے، لندن کے اندر تھے، اور برطانیہ کے شہنشاہ نے امام کو GCVO کا ٹائٹل دیا۔ GCVO یعنی نائٹ گرینڈ کراس آف دی وکٹورین آرڈر، نائٹ گرینڈ کراس آف دی وکٹورین آرڈر کا خطاب امام کو دیا گیا۔ اکتوبر 1923 کے اندر امام کا ایک فرمان تھا کہ اخبار زبان ہے۔ ابھی تک ہمارا کوئی بھی اخبار یا میگزین شائع نہیں ہوتا تھا۔ امام نے فرمایا تھا اخبار زبان ہے، اور اس طرح ریکریشن کلب کی طرف سے ہماری پہلی ویکلی میگزین شائع ہونا شروع ہوئی، جس کا نام اسماعیلی تھا، اور مرحوم وزیر علی محمد جان محمد سنارا اس کے ایڈیٹر تھے۔ اسی سال مکھی لال جی بھائی دیوراج نے سندھی پریس، کھوجکی کی پریس کی بنیاد رکھی، اور گجراتی، کھوجکی اور سندھی کے اندر گنان اور فرمان پرنٹ ہونا شروع ہوا۔ آج ہمارے پاس جو گنان ہے یہ مکھی لال جی بھائی دیوراج کی مہربانی سے ہمیں ملے، کہ اس نے پرانے ڈاکیومنٹ جمع کر کے اور گنان کو شائع کیا۔ 5 فروری 1924 کے اندر ہندوستان کی پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر ایک قرارداد پاس کیا، جس میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے بیچ میں گزشتہ جنگ عظیم کے اختتام پر صلح کرانے میں ہزائن سراء خان نے جو عظیم اور انتھک کوشش کی ہے، اس کے پیش نظر اس سال کا صلح کا نوبل پرائز پانے کے وہ حقیقی حقدار ہیں۔ نوبل پرائز پیس میں اس نے ایک ریزولوشن پاس کیا، اس میں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس آغا خان نے کیا کیا خدمتیں پیش کی تھی، اس لیے اس کو نوبل پرائز پیس کا دیا جائے۔ یہ ایک قرارداد پاس کی گئی۔ آگے بڑھے اس کے پہلے 1924 2 مارچ کے اندر امام نے
امام کے پاس عراق سے ایک وفد آیا تھا. بیت المقدس کی مسجد اقصی ہے، اس کی مرمت کے لیے ایک وفد عراق سے آیا تھا اور امام نے 40,000 کا ان کو عطیہ دیا. مارچ 1924 کے اندر امام اسماعیلیہ ریکریشن کلب کی ملاقات لی. آج کی جو اسماعیلیہ ایسوسیشن فار انڈیا ہے، اس کا اصل نام اسماعیلیہ ریکریشن کلب. ایک بات یہاں پر ہم کا ذکر کریں گے. بھگت کارارورا کا نام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی وفات 1931 کے قریب ہوئی تھی. یہ شخص عابد تھا، عبادت گزار تھا. 1924 کے اندر یہ شخص راجکوٹ میں تھا. راجکوٹ کے اندر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی، ہندو سنیاسی عورت. اس واقعے کو ذرا آپ غور سے سننا. یہ عورت کی عمر 40 سال تھی. ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. جب یہ عورت 20 سال کی تھی تب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی. بات نہ کرنے کا روزہ اس نے رکھا تھا، یعنی زبان کا روزہ رکھا تھا. اور 20 سال کی عمر سے، حالانکہ یہ امپاسبل لگتا ہے، 40 سال کی ہو گئی لیکن کسی سے باتیں نہیں کی. مندر میں جاتی تھی، عبادت کرتی تھی اور یہ عورت خاموش رہتی تھی. تو 1924 کے اندر راجکوٹ کے اندر ہمارے بھگت دعوت کے لیے یا وائس کے لیے یا کسی کام کے لیے راجکوٹ آئے تھے اور اس کی ملاقات اس عورت کے ساتھ ہوئی. کافی دیر تک بھگت کے ساتھ بیٹھے. 1 دن، 2 دن اور تیسرے دن اس نے جو مذہب کی گہری باتیں کہنا شروع کر دی اور عورت نے جب محسوس کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، تو خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اس عورت کی زبان کھل گئی اور باتیں کرنا شروع کر دی. 20 سال تک اس نے باتیں نہ کی اور آج بھگت کے ساتھ اس نے باتیں کرنا شروع کر دی. بھگت کو بامبے آنا تھا اور اس نے ایک ریکویسٹ رکھی تھی بھگت کے پاس کہ میں اسماعیلی مذہب سے بے حد متاثر ہوئی ہوں. جب بامبے میں جاؤ امام کے پاس ایک عرض رکھنا کہ اس سنیاسی ہندو عورت کو اپنی مریدی میں لے لو، مجھے بھی اسماعیلی بناؤ. یہ میری ایک عرض ریکویسٹ امام کے حضور میں پیش کر دینا. اور بھگت راجکوٹ چھوڑ کر 1924 کے اندر بامبے آئے. اب ہم بامبے کی طرف آئے کہ یہاں پر امام نے ریکریشن کلب کی ملاقات لی. تب امام نے یہاں پر ایک فرمان کیا. فرمان یہ تھا، گزشتہ سال ہم نے تمہیں فارسی میں ایک نقش دیا تھا، آج تمہیں ہم ایک اور چھوٹا خطبہ دیتے ہیں. وہ ہے ورک نو ورڈ. کام کرو، باتیں نہیں. دوسروں کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرنا روحانی ترقی کا راستہ ہے، کیونکہ اس کے نتائج واضح اور تسلی بخش ہیں. اگر تم اپنے مفاد کے لیے کام کرو گے تو کبھی بھی تمہیں سکھ نہیں ملے گا. یہ کوئی نئے نظریات نہیں بلکہ ہزاروں سالہ تاریخی تجربے سے وجود میں آیا ہے. اس طرح امام نے ایک نقش دیا، ایک خطبہ دیا کہ ہم نے لاسٹ ایئر آپ کو فارسی میں دیا تھا، آج ہم ایک اور ورڈ دیتے ہیں، ورڈ نو ورڈ. اور
چرچل بھی اس قسم کے کارڈ اپنے جیب میں رکھتا تھا اور یہ ورڈ امام نے ریکریشن کلب کو دیا کہ آپ اس کی بیسس پر آپ لوگ آگے بڑھو اور کام کرو. تو کام کاج وہاں پر ہو رہا تھا مشن میں، اور بھگت جی اسی عرصے میں بامبے کے اسٹیشن سے سیدھا ریکریشن کلب کے اندر آئے اور یہاں پر امام نے یہ فرمان کر لیا تھا. تو مشنریوں کو چاروں طرف امام نے بٹھایا تھا اور خود امام بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. دروازہ بند تھا اور تھوڑی دیر کے بعد بھگت کارارورا آئے وہاں پر داخل ہوئے. امام کو روشن امام کی الفاظ سے خود امام نے داخل ہونے والے اس بھگت کے سامنے دیکھ کر امام نے فرمایا، دیکھو بھگت، مجھ سے سب باتیں کرنا لیکن راجکوٹ کی اس سنیاسی ہندو عورت کے بارے میں کچھ مت کہنا. راجکوٹ کی اس ہندو سنیاسی عورت کے بارے میں کچھ مت کہنا. ایسی کبھی ہمارے پر گھڑی آ جائے کہ جب امام ہم جو ریکویسٹ رکھے اور اس کے پہلے امام خود یہ فرما دے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. ایسی حالت ہمارے بھگت کی ہوئی. ہاتھ سے ہینڈ بیگ گر گئی، جسم لرزنے لگا، گھبرا گیا، امام کے قدموں میں جا کے گر پڑا. خداوند معافی چاہتا ہوں، کوئی غلطی ہو، لیکن ایک عرض ہے کہ وہ عورت 16 گھنٹے تک عبادت کرتی، 16 گھنٹے تک عبادت کرتی، زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، 20 سال تک کسی سے بات نہیں کی، جنگل کے اندر رہتی. اس کا کیا قصور امام کو؟ آخر اس کا کیا قصور؟ امام نے فرمایا، دیکھو بھگت، اس عورت کے پاس جا کر اس کو کہہ دو کہ اگر تجھے اسماعیلی بننا ہے تو تجھے 3 اور جنم لینے پڑیں گے، 3 جنم کا اور انتظار کرو. دیکھو بھگت، تم لوگ اسماعیلی مذہب کے اندر آئے، کئی جنم پانے کے بعد تمہیں اس 57 دن کے اندر جنم ملا. یہ اور بات ہے کہ جس کے اوپر ہم راضی ہو اور کوئی قدرتی بہانہ ہو اور اس کو اسماعیلی حلقے میں لے آئے، لیکن اس عورت کو کہہ دو کہ صرف 3 جنم کا انتظار کرو، 3 جنم کے بعد تم اس اسماعیلی مذہب کے اندر جنم لو. تو اس طرح اس واقعے سے میں اس کے اوپر بحث تو نہیں کرتا، لیکن پیر حسن کبھی دین نے اپنے گنان ہنسنا پوری کے اندر بھی یہ جو 3 جنم کا میں نے اشارہ بتایا یہاں پر، اس سے بھی پروف ہو سکتا ہے. اور امام نے بھی ہمیں فرمایا کہ آپ شکر کرو کہ آپ کو اس دین کے اندر جنم ملا. 1925 کے اندر امام افریقہ کا ٹور کیا. 9 فروری صبح 6:30 بجے آپ زنزبار آئے اور ٹور کے بعد یہاں سے امام واپس چلے گئے. 1926 میں مارچ کا مہینہ تھا، آپ دوبارہ نیروبی آئے اور وہاں پر امام نے ایک مسجد کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا اور ساتھ میں امام نے 30,000 شلنگ کا عطیہ دیا. لیکن 1 اگست 1930 میں امام نے ٹیلی گرام کے ذریعے بھی اطلاع کی کہ 5,000 کا اور بھی عطیہ قبول کیجیے. اسی سال ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا، یعنی 1926 میں، کہ امام نے میموئز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرنسس تھیریسا کی طبیعت ذرا بگڑ گئی تھی، تو ڈاکٹروں نے یہ رائے دی کہ اپینڈیسائٹس کا آپریشن ہو، اور امام نے لکھا ہے کہ حالانکہ اس قسم کے آپریشن کی اس کو ضرورت نہ تھی. ایک دن امام نے لکھا ہے کہ میں بوئس گھومنے کے لیے چلا گیا اور امام کی غیر حاضری میں پرنسس تھیریسا ہاسپٹل میں تھی
خون کا جمع ہوا ایک گٹھا اپنی جگہ سے ہٹ کر دل کی طرف پہنچ گیا، جس کی بنا پر پرنسس تھیریسا کی وفات ہوئی۔ یہ الفاظ امام کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح 2 دسمبر 1926 کے اندر کی وفات ہوئی۔ امام نے لکھا ہے کہ میں بوئس گھومنے کے بعد واپس آیا، تب مجھے ہاسپٹل میں اطلاع ملی کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ وفات کے وقت اس کی عمر 37 سال کی تھی۔ 1927 کے اندر پہلی مرتبہ افریقہ اور ہندوستان کے جماعت خانوں میں ہمارے جو مائی فلیگ ہے اس کی پرچم کشائی کی تقریبات ہوئی۔ 1927 سے جماعت خانوں کے اوپر ہمارے جو مائی فلیگ ہے وہ 1927 سے لہرایا جاتا ہے۔ اس کا نام مائی فلیگ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بچہ اور جوان سب جب بھی اس پرچم کو یاد کرے تب اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ یہ میرا پرچم، مائی فلیگ، یہ میرا پرچم ہے۔ 28 دسمبر 1928 کے اندر امام بامبے آئے اور 29 دسمبر 1928 میں آپ دلی گئے۔ ہزاروں مسلمانوں نے اسٹیشن پر آپ کا گرم جوشی بالکل وارملی استقبال کیا، اور یہاں پر ایک پوئٹ ہے، اس کا نام ہے خالق نامی پوئٹ نے فارسی کے یہ اشعار کہے: در وطن سر آخان آیت ہمی، در وطن روح رواں آیت ہمی، گگ غلا ای بر زمین گشتہ بلند، آفتاب از آسمان آیت ہمی، تو مسلمان را بدے مجد خالق، راحت آرام جان آیت ہمی۔ وطن میں سر آخان جب تشریف لاتے ہیں تب جسم میں روح کو روانی ملتی ہے۔ اس طرح زمین پر گرم جوشی سے دھوم دھام ہو رہی ہے، کیونکہ آسمان سے آفتاب زمین پر نیچے آتا ہے۔ اے خالق، تم مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ دل کا سکون اور آرام تشریف لایا ہے۔ 1928 کے اندر آل انڈیا مسلم کانفرنس دہلی کے اندر ہوئی تھی۔ اس میں 600 ڈیلیگیٹس تھے، سب مل کر 3000 وزٹرز آئے تھے۔ بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس کے اندر، اس کانفرنس کے اندر، جس کا میں آپ کو نام دوں، لیکن مولانا محمد شفیع داؤد نے درخواست کی کہ آغا خان کو اس کانفرنس کا صدر بنایا جائے، جس پر نائب صدر مولوی محمد یعقوب نے قبول کیا اور آپ کو اس طرح صدر بنایا گیا۔ اسپیچ کے اندر مولوی محمد یعقوب نے ایک بڑھیا عورت کی سٹوری سنائی اپنی تقریر کے اندر، کہ عباسی خلیفہ مامون رشید کا زمانہ تھا کہ اس نے اعلان کیا کہ میرے دربار سے جسے جو چیز چاہے وہ لے جائے، جس کو جو چیز چاہے لے جائے۔ یہ تقریر کے اندر کہہ رہا ہے وہ، جس کو زیورات چاہیے، ہیرے چاہیے، سونا چاہیے، جو چیز چاہتا تھا وہ لے کر چلا جاتا تھا۔ آخر میں ایک بڑھیا عورت رہ گئی دربار کے اندر، تو خلیفہ اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کوئی چیز پسند کیوں نہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے کوئی بھی چیز پسند نہیں، مجھے صرف چاہیے تو خلیفہ چاہیے، میں خلیفے کو چاہتی ہوں، مجھے ہیرے زیورات کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف مامون رشید ہی چاہیے۔ تو تقریر کے دوران مولوی محمد یعقوب نے یہ کہا کہ اس طرح ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی سر آغا خان چاہیے۔ اس طرح کی تقریر امام کی آنر میں پیش کی گئی۔ 1929 28 سپٹمبر میں امام نے
ایک تقریر کی جو امریکہ کے ریڈیو وائس آف امریکہ میں براڈ کاسٹ کیا گیا. امام نے جو فرمایا کہ سننے کی چیز ہے، مسلمان ہندوستان میں ودیشی ہیں ایسا مت سمجھ لینا. وہ صدیوں سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں اور ان میں سے 90% تو نارمنٹو کی طرح جسے انگلینڈ میں جس قدر طویل عرصہ ہوا ہے اتنے ہی قدیم زمانے سے ہند میں بستے آئے ہیں. ایک بہت بڑی تقریر کی تھی اور اس تقریر کے اندر امام نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ مسلمانوں کو آزادی ضرور ملنی چاہیے. اگر دوسرے ممالک کے اندر اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی قومیں رہتی ہیں تو ہندوستان کے اندر بھی ایک پرانی قوم ہندو رہتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قوم ہے 6 کروڑ کی اور وہ ہے مسلمان، اس کو بھی آزادی ملنی چاہیے. 1929 میں آپ کی تیسری شادی مبارک ہوئی تھی پرنسس کیرون کے ساتھ فرانس کے ایکس-لے بینس میں یہ شادی ہوئی تھی. اور پرنسس کیرون کا پورا نام میڈے موئزل اینڈری جوسفائن میری لیونی کیرون، جس کی عمر اس وقت 30 سال کی تھی، اور یہ امام کی تیسری شادی مبارک تھی. 1930 میں اگست کا مہینہ تھا کہ امام نے پرنس علی سلمان خان کو شام کے اسماعیلیوں کو ملنے کے لیے بھیجا. سلمیہ ہے، لیکن اس کے پہلے بیروت کے ہوائی اڈے پر بڑے بڑے علماء، گورنر اور اسماعیلیوں نے اس کو ویلکم کیا تھا. اگست 1931 میں بھی پرنس علی سلمان خان نے سلمیہ کا دوسرا دورہ کیا. 1931 میں 17 ستمبر میں حضرت امام سلطان محمد شاہ لندن آئے اور وہاں پر آپ نے تاریخ کی بہت مشہور کانفرنس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہوائی اڈے پر آپ کا ان لوگوں نے استقبال کیا. بھوپال کے نواب سر اکبر حیدری، سر محمد شفیع، سر سلطان احمد، ڈاکٹر شفاعت احمد، سر مانک جی دادا بھائی، ڈاکٹر آمبیڈکر اور جناب لطیفی وغیرہ اس کے اندر شامل تھے استقبال کے اندر. امام اس وقت ریٹرز ہوٹل کے اندر رہتے اور وہاں پر مہاتما گاندھی جی اور شریمتی سروجنی نائیڈو کے ساتھ مسلمانوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ 28 ستمبر میں ایک کانفرنس ریٹرز ہوٹل میں ہوئی تھی. 25 نومبر میں شہنشاہ نے بکنگ ہیم پیلس میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے ڈیلیگیٹ کے ساتھ آفٹرنون پارٹی دی تھی. بہت لوگ اس میں آئے تھے. امام تھے اور امام کے ساتھ اس وقت پرنس علی سلمان خان بھی تھے، کیونکہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے موقع پر پرنس علی سلمان خان امام کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت کام کر رہے تھے. اس طرح انگلینڈ کے اندر 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی اور امام کو جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے ہندی ڈیلیگیٹ کے سربراہ کی حیثیت منتخب کیا گیا تھا. یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بارے میں آپ ضرور اس کی اسٹڈی کرنا، اور یہاں پر میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کہ امام نے کس قدر زیادہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے لیے فائٹ کی. 1931 میں یہ 2 نومبر تھی کہ پرنس علی سلمان خان نے خود لندن کے اندر امام کی سالگرہ منائی تھی اور اس کے اندر خود امام کو اور پرنسس کیرون کو دعوت دی تھی. یہ سالگرہ مال میسو نام کی عمارت میں ہوئی تھی جو لندن کی اسٹریٹن اسٹریٹ میں واقع ہے. اس کے اندر جو مہمان آئے تھے اس میں امام
جیسا میں نے آپ کو بتایا پرنسس کیرون کے ساتھ آئے تھے. ساتھ میں قائد اعظم محمد علی جناح تھے, بھوپال کے نواب, ساریلا کے راجا, سانگلی کے چیف نظام کے ولی عہد شہزادہ اعظم جاں, سابق نائب ہندی منسٹر ارل پل, ہندی منسٹر سر سیمیول ہور اور ڈومینیل لیڈی ہور, سیکرٹری جے آر تھومس, سابق ہندی منسٹر مسٹر ویج وڈ بین, سر محمد شفیع, لیڈی ڈائنا کوپر اور نظام کے فائنانس ممبر سر اکبر حیدری, اور اس کے ساتھ میسور کے دیوان مرزا اسماعیل اور مس جنا وغیرہ نے اس کے اندر شرکت کی. تو یہ میں آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج 1914 سے لے کر 1931 تک ہم شارٹلی بالکل مختصر وے میں حضرت امام سلطان شاہ کی ہسٹری پر لیکچر کریں گے. آج ہمارا تیسرا لیکچر مکمل ہوا. اب میرے باقی صرف 2 لیکچر رہ جاتے ہیں, اور میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آخری 2 لیکچر کے اندر آپ ضرور آنا, اور اگلے جو 3 لیکچر ہوئے تھے میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کچھ اور زیادہ آپ کو معلومات ملے گی. یہ کوئی میں اس کلاس کی ایڈورٹائز نہیں کر رہا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ معلوماتی چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس لیے آخری 2 جو لیکچر ہوں گے, آخری 2 کلاس, وہ اگلی 3 کلاس کے مقابلے میں کافی حد تک اہم ہوں گے. اور آج کی کلاس جیسا کہ بتایا گیا کہ 1 آدھ گھنٹے کی ہوگی, اور اس طرح ابھی 9 بج رہے ہیں, اور نیکسٹ کلاس جو ہوگی وہ جو باقی 2 کلاس رہ جاتی ہے وہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی. یہ آپ لوگ یاد رکھ لینا. شکریہ. کہ امام نے خود اپنے ہاتھ مبارک